اللہ الرحمن الرحیم فإن قيل مقتضى كلمة اللو انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الأول فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. لا یقال پچھلے کو سمجھ آیا؟ پھیرا دیتا کہ کوئی نہیں، کوئی تو پھیرا دیا کرو یار، مہربانی جب پلے ہو. یہ اعلام سے جو تحقیق کی تھے نا، کس سے؟ کہ یہ دلیل اقناعی ہے، یہ دلیل ہے. تو اس پر پہلا سوال تھا کہ یہ ملازمہ قطعیہ ہے، اور فساد سے مراد نہ فساد بالفعل نہ امکان فساد بلکہ عدم تکون ہما ہے. جی یہی تھا. تو اس کا پھر جو ہے نا وہ آگے کیا کیا تھا؟ لأن نقول اسے جواب دیا تھا. کیا دیا تھا؟ جواب دیا تھا. ایک پھر اللہ سے دوسرا، سمجھی گل؟ ان توجہ کرو. دوسرا سوال اسی او علل اراد مذکور علم والا وہ سوال تھا. پچھو ویکھ لینا انہوں علم تے پھر ادھا مولوی تے بچ واڑ دیتا ہے جی. الاراد الرابع کہ اگر ارادہ کیا جائے فساد سے کیڑا تو فل ملازمہ، اگر مراد لیا جائے فساد بال تو لازم کا انتفاع ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ تو قیامت کو ایسا ہوگا جی. اور سمجھے ہی یہ ساری بات او بھلا ہوئے. بسم اللہ الرحمن اللہ. اب سوال اول یہ تھا ملازمہ قطعی ہے. اب دوسرا سوال سمجھیں. دوسرا سوال اسی پر وہ یہ ہے کہ کلمہ لو ہے نا، کون؟ کلمہ لو بلاغیین کے نزدیک کلمہ لو جو نحمیر میں باقی ناو کی کتابوں میں پڑھا وہ یہی ہے. انتفاع ثانی ماضی میں بسبب انتفاع اول کے. لو کا معنی ہے لو کا کہ جزا ماضی میں نہیں پائی گئی اس لیے کہ شرط ماضی میں نہیں پائی گئی. یہ معنی ہے کس کا؟ ثانی کون ہے؟ جزا. ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ کلمہ لو کا مقتضا ثانی کا انتفاع ہے ماضی میں بسبب اول کے انتفاع کے، یعنی جزا ماضی میں نہیں پائی گی بسبب اس وجہ سے کہ شرط ماضی میں نہیں پائی گئی. سنیں جی اب اس آیت سے کیا حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ زمانہ ماضی میں فساد نہیں ہوا اس لیے کہ زمانے ماضی میں تعدد کوئی نہیں ہے، تعدد عالیہ کوئی نہیں ہے. سنیں جی کیا کہ جی بس یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ زمانہ ماضی میں فساد منتفی ہے اس وجہ سے کہ زمانہ ماضی میں تعدد منتفی ہے. سنیں جی ایشا بس جی. اب تعدد کے انتفاع کو دلیل بنایا عدم فساد پر، حالانکہ عدم فساد کو دلیل بنانا ہے انتفاع تعدد پر. کس پر؟ انتفاع تعدد. تو یہ تو کام الٹ ہو گیا جی. سمجھے ہی؟ اور ایک فرمانہ کریے اس دا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہ فین قیلا اگر کہا جائے کہ کلمہ لو کا مقتضا جیسا کہ ذکر کیا اس کو نحات نے، وہ کیا ہے
ثانی کا یعنی جزا کا انتفاع زمانہ ماضی میں باسباب اول کے، انتفاع کے، جیسا کہ تیرا قول، ایک مثال دیتے ہیں، لو جئتنی لآتیتک، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تجھے عطا کرتا، کیونکہ معنی اس جملے کا کہ زمانہ ماضی میں تجھے میری طرف سے عطا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ تیری طرف سے آنا نہیں ہوا، نہیں ہوا، تو پس نہیں فائدہ دے گی آیت مگر دلالت کرنی اس بات پر کہ فساد کا انتفاع زمانہ ماضی میں بسبب۔ تعدد کے انتفاع کے، خلاصہ سوال یہ ہے کہ آیت نہیں دلالت کرتی حجج کی ترکیب پر، جی حجج کی، ترکیب کا بس نہیں تمہارا قول کہ یہ حجت نوعیہ ہے۔ دو وجہ سے ایک یہ ہے کہ کلمہ لو دلالت کرتا ہے کہ فساد منتفی ہے بسبب، تعدد کے انتفاع کے، حالانکہ یہ تو مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ فساد کا انتفاع یہ دلیل بنے تعدد کے، انتفاع تو پر اب کیا ہو گئے؟ الٹ ہو، الٹ ہو گئے۔ جی، سنیں جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لو خاص ہے کس کے ساتھ؟ زمانہ ماضی کے ساتھ، اور مقصود تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں تعدد عالیہ کا انتفاع ہے، تو اس سے تو صرف زمانہ ماضی ثابت ہوا، سمجھیے گل، یہ آ گیا کی سوال اندہ جواب۔ پس اگر کہا جائے اگر کہا کلمہ لو کا مقتضا کلمہ لو کا ثانی کا انتفاع ماضی میں ماضی کا انتفاع بسبب اول کے انتفاع کے، اول کے انتفاع کے، تو پس سنیں اور لکھا نا اے بالفساد جی، اس نے تلہ کہندہ وہ ثانی نالی تیان کر رہے پس نہیں فائدہ دے گی آیت نہیں فائدہ مگر دلالت کرنی مگر دلالت اس بات پر کہ فساد کا انتفاع زمانہ ماضی میں فساد کا انتفاع زمانہ بسبب تعدد کے انتفاع کے۔ تعدد کے، ایک بے نستور جواب لکھے ہی، جواب اس سے یہ ہے، وہ شرح ساری تفصیل آ رہی ہے کہ لو کبھی استعمال کیا جاتا ہے مطلقاً استدلال کے لیے بغیر دلالت کرانے کے، کس پر؟ زمانے پر۔ جی شابہ جی، بس اگر کہا جائے کہ کلمہ لو کا مقتضا ثانی کا انتفاع ہے ماضی میں باسبب اول کے انتفاع کے، پس نہیں فائدہ دے گی یہ آیت مگر دلالت کرنے کا اس بات پر کہ فساد کا انتفاع زمانہ ماضی میں بسبب تعدد کے انتفاع کے ہے۔ قلنا نعم هذا بحسب اصل اللغة لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاع الجزاء على انتفاع الشرط من غیر دلالة على تعیین الزمان۔ بس ہم کہتے ہیں یہ جو معترض نے بیان کیا ہے وہ اصل لغت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، اصل لغت کے اعتبار سے وہ یہی ہے کہ ثانی کا جزا کا ماضی میں انتفاع ہے بسبب اول کے انتفاع شرط کے ماضی میں انتفاع کے، تو لیکن کبھی استعمال کیا جاتا ہے استدلال کے لیے، کبھی استعمال کیا جاتا ہے استدلال کے لیے، سنیں قد یستعمل فی المعنی، استدلالی جیسا کہ استعمال کیا جاتا ہے، المعنى الانتفاعی وہ پہلا معنی انتفاعی ہے، یہ معنی استدلالی ہے کہ کلمہ لو کبھی استعمال ہوتا ہے دلیل پکڑنی جی، بے انتفاع الجزاء علی انتفاع شرط، کہ جزا کی نفی کو دلیل بنانا شرط کی نفی پر، کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے، کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے بے چونکہ شرط جزا نہیں پائی گئی اس لیے شرط بھی نہیں پائی گئی، تو بغیر یہ تو آگا جواب پہلے کا، دوسرا بغیر دلالت کرنے کے زمانے کی، تعیین پر تو لو کا استعمال یوں بھی ہوتا ہے کہ جزا کی نفی کو دلیل بنانا شرط کی
نفی پر مطلقاً بغیر زمانے کی قید کے کیا کیا جی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی لو کا بحث پہ لوگا ٹھیک ہے، لیکن لو کبھی استعمال کیا جاتا ہے استدلال کے لیے جزا کے انتفاع کے ساتھ شرط کے انتفاع پر، بغیر دلالت کرنے کے زمانے کی تعیین پر۔ سنیں جی کو مثال کما فی قولنا لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر۔ اب یہ مشہور مثال، اگر عالم قدیم ہوتا تو البتہ عالم غیر متغیر ہوتا۔ یہاں جزا کی نفی کو دلیل بنایا ہے مقدم کی نفی پر، لیکن عالم تو متغیر ہے، لہٰذا پھر قدیم نہیں، مطلقاً کوئی زمانے کا لحاظ نہیں ہے۔ کیا کہ جی؟ جیسا کہ ہمارے قول میں ہے کہ لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر۔ اب یہاں لو ہے، کانا بھی ہے، اس کے بعد لو جو ماضی کے لیے ہے، لیکن مطلقاً معنی کیا ہے کہ تالی کی نفی کو دلیل بنائیں گے مقدم کی کہ عالم متغیر نہیں بلکہ متغیر ہے، جب متغیر ہے تو پھر قدیم نہیں۔ اے شاباش سے سنیں جی، تو والآیت من ھذا القبیل، اور آیت اسی قبیلے سے ہے، آیت اسی قبیلے سے ہے کہ چونکہ فساد نہیں ہے زمین و آسمان کا، لہذا یہ دلیل ہے کہ تعدد آلہہ بھی نہیں ہے۔ کیا کہ جی؟ اور آیت اسی قبیلے سے ہے، یعنی فساد نہیں ہے، فساد کی نفی ہے، ساری ہر چیز قائم ہے، بات پر کہ تعدد آلہہ کی بھی نفی ہے۔ وقد وقد یشتبہ علی بعض الاذہان احد الاستعمالین بآخر فیقع الخبط۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بعض اذہان پر دونوں استعمالوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو گیا تو انہوں نے کھرل مرل کر دیتی ہے، چٹنی کٹ دیتی۔ وہ بندے بڑے ابن عجب بڑے بڑے سان بندے انہوں نے تو سوال کر رہے ہیں جی۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی بعض اذہان پر استعمالوں میں سے ایک مشتبہ ہو گیا دوسرے کے ساتھ تو خبط واقع ہو گیا، یعنی استعمال لو کا معنی انتفاعی میں فی الماضی اور استعمال لو کا فی المعنی استدلالی بغیر دلالت کرنے کے، یہ دو استعمال ہو گئے نا، تو یہ دونوں رل مل گئے جی۔ ہوں ادھر ویکھو بھائی، قلنا ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات ثابت ہے جو معترض نے کہی ہے، بحسب یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ معنی اصلی کلمہ لو کا وہی ہے جو حضور آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن کبھی استعمال کیا جاتا ہے لو استدلال کے لیے۔ دلیل پکڑنی کس کی؟ جزا کے انتفاع کے ساتھ دلیل پکڑنی شرط کے۔ تو جب جزا کے انتفاع کو دلیل بنائیں گے شرط کے انتفاع پر تو پہلا اعتراض ختم ہو گیا کہ الٹ تھا معاملہ، بغیر دلالت کرنے کے زمانے کی تعیین پر تو اب ثانی اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ سمجھی تھی گل؟ اور بعض نے یوں جواب بھی دیا ہے کہ تعدد کا انتفاع ماضی میں یہ کافی ہے مقصود میں، کیونکہ جب ماضی میں تعدد نہیں تھا بعد میں تعدد ہوا تو پھر وہ وجود میں آیا نا، تو جو آیا ہے وہ تو حادث ہے، جو حادث ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا جی۔ جیسا کہ ہمارے قول میں لو کان فی لو کان العالم قدیما لکان غیرا، بعض نے ظام کیا ہے کہ یہ جو معنی ثانی ہے نا لو کا جو پڑھا استدلالی، کہ یہ جی اہل عقول کے مخترعات سے ہے، لیکن علامہ پرہروی فرماتے ہیں یہ کیا ہے، کیونکہ یہ آیا ہے اہل لغت کے استعمال میں بھی اگرچہ، بس مکی گل، اور آیت اسی قبیلے سے ہے، اسی قبیلے سے ہے، کیونکہ اگر حمل کیا جی آیت کو معنی اول پر، کس پر؟ معنی اول پر، کیا کہ بھئی زمانہ ماضی میں تعدد آلیہ نہیں ہے اس لیے فساد نہیں ہے، اگر اس پر عمل کریں تو لکانت کلامن محملن، کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد تو یہ تھا کہ عدم فساد کو دلیل بنانے کس پر؟ اے شاباش جی۔ وقد یشتبہ علی مسئلہ،
وقد یشتبہ علی بعض الاذہان احد الاستعمالین بالآخر فیاقع الخبط. اور سمجھا جی کہ میں پہلے سمجھا جی عبارت ابن حجب دی تو پھر اشارہ کیا علامہ ابن حجب رحمہ اللہ کی طرف کہ وہ ہیں وہ یہ سنیں جی وذالک اس لیے کہ یہ ابن حجب کی عبارت شروع وذالک اور یہ اس لیے کہ بعض نحات نے ذکر کی یہ بات کہ لو دلالت کرتا ہے جزا کے انتفاع پر بوجہ شرط کے تو پس اعتراض کیا ان پر ابن حجب نے یہ گل ہو گئی نا نحویاں دی مشہور اس پر ابن حجب نے سوال کیا بائیں بائیں طور کے شرط کیا ہوتی ہے اور جزا کیا ہوتی ہے اور بہت دفعہ ہوتا ہے مسبب ایک مسبب کے لیے تو ایک مسبب کے لیے کتنے ہی اسباب ہوتے ہیں سنا جی تو اب شرط کی نفی سے جزا کی نفی کیسے ہو جائے گی جیسا کہ سورج ہے اور نہار ہے دونوں روشنی دیتے ہیں تو پس سبب کا انتفاع نہیں مستلزم کس کو پس ابن حجب نے کیا سوال پھر کہا کہ حق یہ ہے کہ لو شرط کے امتناع کے لیے ہے باوجہ جزا کے کہ جزا نہیں پائی گئی لہذا شرط نہیں پائی گئی جی یہ دوجا معنی ہو گئی یہ دوجا معنی ایک ہفتی کہ لو کس لیے ہے شرط کا امتناع باوجہ اس لیے کہ مسبب کون جزا مسبب کا انتفاع مستلزم ہوتا اپنے سارے اسباب کے انتفاع کو جی پھر ابن حجب نے فرمایا کیا نہیں دیکھا تو نے قولو تعالی کہ لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا کہ دلیل استدلال ہے یہ فساد کے امتناع کے ساتھ تعدد کے نہ کہ بالعکس ہے جی واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ واقعہ ہو جائے فساد عالم کا بالارادات الالہیہ من غیر کیونکہ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے جب چاہے اس کائنات کا فساد کر دیں جی ختم کر دیں اس کو اللہ قادر ہے تو یہ تو تعدد کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تعدد کے اے تقریر کی کنہوں نے ابن حجب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں انتہا کلامہ بالمعنی وجہ خبط یہ ہے کہ علامہ ابن حجب رحمہ اللہ نے ضام کیا معنی انتقالی اور استدلالی کو معنی انتفاعی اور معنی ایک سمجھ لیا تب تو ساری کلام اکٹھی کر دی باوجود ہے کہ ہر ایک دونوں میں سے معنی مستقل ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ یعنی جو معترض نے بیان کیا باعتبار اصل لغت کے ہے لیکن کبھی استعمال کیا جاتا ہے لو اس دلیل پکڑنے کے لیے جزا کے انتفاع کے ساتھ شرط کے انتفاع پر بغیر دلالت کرنے کے زمانے کی تعیین پر جیسا کہ ہمارے قول لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر میں جیسا کہ اس میں ہے کہ یہاں جو ہے نا بھی عالم متغیر ہے اس کو دلیل بنایا کہ عالم پھر قدیم نہیں اور آیت اسی قبیلے سے ہے اور کبھی مشتبہ ہو گیا بعض اذہان پر استعمالین کا ایک دوسرے کے ساتھ پس واقعہ ہو گیا خبط جی ہم کہتے ہیں ہاں یہ اصل لغت کے اعتبار سے ہے لیکن کبھی استعمال کیا جاتا ہے لو استدلال کے لیے جزا کے انتفاع کے سبب شرط کے انتفاع پر بغیر دلالت کرنے کے زمانے کی تعیین پر جیسا کہ ہمارے قول لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر میں ہے جی اور آیت اسی قبیلے سے ہے اور کبھی مشتبہ ہو گیا بعض اذہان پر استعمالین کا ایک دوسرے کے ساتھ بس واقع ہو گیا خبر القدیم
عالم کا محدث جی اللہ تعالیٰ ہے جی جو واجب الوجود ہے لذات ہی، جی وہ واحد ہے جی یعنی اللہ واحد۔ تیسرا مسئلہ اللہ قدیم، اللہ قدیم، کیا کہ جی تیسرا عالم مسئلہ کا محدث قدیم ہے، عالم کا محدث قدیم، اللہ تعالیٰ ہے جو واحد ہے اور کیا ہے واجب الوجود ہے، قدیم ہے۔ قدیم ہے۔ قدیم کے نیچے لکھا ہے قدیم وہ ہوتا ہے کہ جس پر عدم نہ گزرا ہو، جس پر جس سے پہلے عدم نہ ہو۔ هذا تصریح بما علم التزاما، الواجب لا يكون الا قدیما۔ بس صبر کرنا۔ یہ جو کہا ہے نا القدیم، علامہ فرماتے ہیں یہ تصریح اس کی جو التزاماً پہلے معلوم ہو چکا ہے، جو التزاماً پہلے معلوم ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے بیان ہوا ہے ہو اللہ، جی ہو تو ہو اللہ کون ہے؟ واجب الوجود۔ جی تو کیونکہ واجب نہیں ہوتا مگر، قدیم ہی، تو وہاں سے التزاماً یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو واجب الوجود ہے وہ قدیماً ہے، تو اس کی وضاحت کر دی، اس کی تصریح کر دی۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تصریح ہے ما علم ضمناً کی، التزاماً کی، کیونکہ واجب نہیں ہوتا مگر قدیم ہی واجب ہوتا ہے، مگر قدیم ہی ہوتا ہے۔ سنیں اے شاباش، ہم ہن کو پڑھ اے القدیم اے لا ابتداء لوجود ہی، بس قدیم کی تعریف کی ہے، تفسیر کی ہے۔ قدیم وہ ہوتا ہے جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو۔ دھیان کریں کیا کہ جی قدیم وہ ہوتا ہے جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو۔ تو واجب کا معنی پیچھے پڑا تھا کہ جس کا ہونا ضروری نہ ہونا محال لیکن ہونا ضروری ہو لذات ہی، تو وہ واجب کا معنی تھا۔ قدیم کا یہ معنی ہے کہ وہ ذات جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو۔ اذ لو کان حادثا مسبوقا بالعدم لکان وجوده من غیرہ ضرورتا۔ دلیل اس لیے کہ اگر قدیم حادث ہو، قدیم حادث ہو، یعنی اس کے وجود کی ابتدا ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مسبوق بالعدم ہوگا، اس سے پہلے عدم ہوگا۔ تو جب پہلے عدم ہے تو پھر ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، تو پھر مرجع کے بغیر ہونا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہوگا وجود قدیم کا اپنے غیر سے بالبداہت۔ تو جو غیر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا جی۔ ہاں جی، کیونکہ اگر ہو قدیم حادث مسبوق بالعدم تو ہوگا وجود اس کا اپنے غیر کی وجہ سے بالبداہت۔ تو اس لیے کہ معدوم اپنے آپ کا موجد نہیں بن سکتا، معدوم اپنے آپ کا موجد نہیں ہو، اس کو کسی موجد نے وجود دینا ہے۔ تو ساری کائنات کا خالق و مالک وجود دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جی۔ وہ سمجھے ہی اگے حتی وقع فی کلام بعضهم ان الواجب والقدیم مترادفان۔ بس اس حتی کا تعلق ہی ازل واجبوں کے ساتھ جی، کہ واجب نہیں ہوتا مگر قدیم، اس کے ساتھ تعلق کی۔ تو اے جو ہے وہ القدیم کی تفسیر تھی، وہ ہو گئی ہے۔ دھیان کریں حتیٰ کہ واقعہ ہوا ہے بعض علماء کی کلام میں یہ مسئلہ کہ واجب اور قدیم مترادفان ہیں۔ کیا کہ جی؟ حتیٰ کہ واقعہ ہوا ہے بعض علماء کی کلام میں یہ مسئلہ کہ واجب اور قدیم مترادفان ہیں، لیکنہ لیس بمستقیم للقطع بتغایر المفہومین۔ لیکن یہ ترادف والا قول ٹھیک نہیں ہے، ترادف والا اور ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے مفہوموں میں تغایر ہے یقیناً۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم لا ابتدا لوجودی، واجب کا معنی مفہوم اور ہے اور ہے۔ تو کل ابھی قطبی میں آپ پڑھ رہے تھے کہ ترادف کیا ہوتا ہے کہ مفہوماً اتحاد ہو، کیا ہو؟ مصداقاً اتحاد نہیں، مفہوماً اتحاد ہو۔ تو ان میں مفہوماً اتحاد نہیں ہے۔ کیا کیا جی؟ شارح صاحب فرماتے ہیں لیکن یہ ترادف والا قول مستقیم نہیں ہے باوجہ مفہومین کے تغایر کے قطعی ہونے کے۔ ہاں
یہ ان کے مفہوم علیحدہ لیندے ان کے مفہوم علیحدہ علیحدہ ان ذرا پڑھ لیجئے تو پھر ترجمہ کر کے آگے چل دیں۔ القدیم یہ تصریح ہے ما علماء التزامن کی ماتن کے قول اللہ سے، اس سے کس طرح قدیم سمجھ آیا؟ یہ مبنی ہے اس پر کہ ذکر کیا اس کو شارح نے اس میں جلالت کی تفسیر میں مصنف کے قول میں کہ والمحدث للعالم هو اللہ تعالی بذات الواجب الوجود معنی کیا تھا اس کے مطابق، سمجھے؟ کیونکہ واجب نہیں ہوتا مگر بس ختم ہو گئی گل، یعنی نئی ابتدا اس کے وجود کے لیے۔ یہ تفسیر ہے کس کی؟ قدیم کے کہ قدیم وہ ہوتا ہے جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو، کیونکہ اگر ہو قدیم حادث مسبوق، یہ مسبوق بالعدم حادث کی وضاحت ہے، اور لکھے بین سطور صفت کا شفا کہ اگر وہ قدیم حادث ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مسبوق بال، یہ تفسیر ہے حادث کی واسطے تنبیہ کرنے کے اس پر کہ فلاسفہ کی اصطلاح مراد نہیں، کیونکہ فلاسفہ نام رکھتے ہیں اس کا جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، کیا حادث اگرچہ وہ غیر مسبوق بالعدم ہو، جیسا کہ عالم ان کے ذام میں کہ وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، لیکن وہ جو ہے نا فاعل مختار نہیں نہ مانتے، وہ مضطر مانتے ہیں، موجب مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، تو لکانا تو البتہ اس کا وجود پھر ہوگا اپنے غیر سے ضرورت اس لیے کہ معدوم نہیں ہوتا موجد اپنے آپ کا، وضاحتاً گل مک گئی۔ حتیٰ کہ واقع ہے ان کے بعض کی کلام میں کہ واجب اور قدیم کیا ہیں، مترادفان ہیں، یہ غایت حتیٰ لقولی الواجب جو کہ نا ازل واجب میں الواجب اس کی یہ غایت ہے، سنا جی، نہ کہ یہ غایت ہے کس کی؟ اللہ قدیمن کی نہیں، اور سمجھے ہی غایت لقول ہی الواجب لا یکون الا قدیما، اے مطلب ہی سمجھنا، یعنی حتیٰ واقع فی بعض کلام، یعنی مبالغہ کیا وجوب کے مستلزم ہونے کا قدم کو، یہ مطلب ہے حتیٰ، یہ مبالغے کے لیے، یہاں تک کہ ضام کیا بعض علماء نے دونوں کے۔ اچھا جی، ترادف کیا ہوتا ہے؟ کہ ترادف بین اللفظین وہ اتحاد ہے دونوں کے معنی کا، مصداق کا نہیں، دونوں کے، جیسا کہ قعود اور تساوی کیا ہے؟ ایک ہے ترادف اور ایک ہے تساوی۔ تساوی یہ کہ سچا آئے ہر ایک دونوں سے، ہر اس پر کہ سچا آتا ہے اس پر، اور نسبت مساوات برابر ہے کہ مفہوماً متحد ہوں یا نہ ہوں، جیسا کہ ناطق اور مصداقاً ایک ہے، مفہوماً علیحدہ ہے، ناطق کا معنی اور ہے، داہق کا معنی اور ہے، متساوی یان ہیں لیکن ترادف کوئی نہیں ہے جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکنہ لیکن وہ یعنی دونوں کا یہ مستقیم نہیں ہے، یہ مستقیم نہیں ہے، کیوں؟ بجائے یقین کے مفہومین کے تغیر کے ساتھ، پھر دوبارہ دس دینی، کیونکہ واجب وہ ہوتا ہے کہ ہو وجود اس کا، من ذات ہی، اور قدیم وہ ہوتا ہے کہ نہ سابق ہو اس پر، تو یہ دونوں مفہوم علیحدہ نہیں ہیں جی، بس۔ اور کہا ہے بعض علماء نے کہ قول ان دونوں کے واجب اور قدیم کے ترادف کا مبنی ہے، بعض قدماء کی اصطلاح پر وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ترادف تساوی ہی ہوتا ہے، کہ یہ تساوی بھی کیا ہوتا ہے؟ ترادف ہوتا ہے، اور جب کل پڑھا قطبی کے بعض نظام کیا، جیسا کہ صاحب تبصرہ ابو المعین نصفی نے ذکر کی کہ ایمان اور اسلام
مترادفان ہیں، پھر ذکر کیا ہر ایک کے لیے دونوں میں سے مفہوم علیحدہ، پہلے مترادفان کا پھر دونوں کے مفہوم علیحدہ علیحدہ بیان کیے، تو بعض کے نزدیک پھر جو تساوی ہے نا یہ بھی کیا ہے، ترادف ہے، حالانکہ ترادف اور چیز ہے، تساوی اور چیز ہے، جہاں ترادف ہوگا نا وہاں تساوی تو ہوگا، جہاں تساوی ہے وہاں ضروری نہیں کہ ترادف۔ کل ہی پڑھے ہی سبق تازہ تو پھر بھول گئی عرش ہے۔ اچھا جی اندہ معنی کرو، القدیم القدیم یہ تصریح ہے تصریح اس کی جو معلوم ہوا معلوم التزاماً، کیونکہ واجب نہیں ہوتا مگر قدیم۔ اب واجب کی تعریف یعنی نئی ابتدا اس کے وجود کے لیے، قدیم وہ ذات جس کے وجود کی ابتدا کوئی نہیں، کیونکہ اگر ہو قدیم حادث، ایسا حادث جو مسبوق بالعدم ہو تو البتہ ہوگا وجود قدیم کا اپنے غیر سے بالبداہت، تو جو غیر کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہوتا جی، حتیٰ کہ اس کا تعلق ہی الواجب کے ساتھ، حتیٰ کہ واقعہ ہوا ہے بعض علماء کی کلام میں یہ مسئلہ کہ واجب اور قدیم مترادفان ہیں، لیکن ترادف ان دونوں کا نہیں مستقیم، سنیں بل ہما مستوی متساویان لصدق باوجہ یقین کے مفہومین کے تغیر کے ساتھ۔ القدیم یہ تصریح ہے مع علم التزامن کی، کیونکہ واجب نہیں ہوتا مگر قدیم، یعنی نہیں ابتدا اس کے وجود کی، کیونکہ اگر وہ قدیم حادث ایسا حادث جو مسبوق بالعدم ہو تو البتہ ہوگا وجود اس کا اپنے غیر سے ضرورتاً، حتیٰ کہ واقع ہوا ہے بعض علماء کی کلام میں یہ مسئلہ کہ واجب اور قدیم مترادفان ہیں، لیکن ان دونوں کا ترادف نہیں ہے مستقیم، باوجہ یقین ہونے مفہومین کے تغیر کے ساتھ۔ جی فإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق، فإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب لصدقه على صفات الواجب بخلاف الواجب، فإنه لا يصدق عليها ولا صبر محض کلام جی یعنی یرید و بیان اختلاف المشائخ فی تساویہما، کہ یہ دونوں مساوی ہیں کہ نہیں، کون بچہ قدیم اور واجب ہے، حد ہو گئی ہے، کون قدیم اور واجب یہ دونوں مساوی ہیں کہ نہیں، ترادف تو نہیں ہے، تساوی ہیں کہ نہیں۔ اب یہ تھوڑی سا مسئلہ مشکل شروع ہو رہا ہے، دھیان کریں جی۔ محض کلام جو ہے وہ تساوی میں ہے بحسب صدق، کہ کیا مصداقاً دونوں ایک ہیں یا مصداقاً فرق ہے، کیا جی، اور محض کلام تساوی میں ہے بحسب صدق، کہ بھائی قدیم اور واجب مصداقاً ایک ہیں یا غیر ہیں۔ سنیں جی ہوں سن، اتنے اختلاف شروع ہوئی، اور المذہب الاول صفات غیر واجبہ ہیں اور قدیم اعم ہے کس سے، واجب سے۔ دھیان کریے مسئلہ اوکھا، کیونکہ بعض علماء جو ہے نا وہ اس پر ہیں کہ قدیم عام ہے کس سے، واجب سے۔ سنیں ہر واجب قدیم تو ہے لیکن ہر قدیم واجب نہیں ہے، کیوں، باوجہ سچے آنے قدیم کے واجب تعالیٰ کی، صفات پر، اور جو صفات ہیں وہ واجب برخلاف واجب کے، برخلاف واجب کے، کیونکہ واجب نہیں سچا آتا صفات پر، صفات قدیم ہیں واجب نہیں ہے، بعض نے یہ کہا ہے، بعض نے یہ کہا ہاں جی کیا کیا جی،
اور محض کلام تساوی بحسب صدق میں ہے، کیونکہ بعض علماء اس بات پر ہیں کہ قدیم اعم ہے واجب سے، باوجہ سچے آنے قدیم کے واجب کی صفات پر برخلاف واجب کے، کیونکہ واجب نہیں سچا آتا صفات پر، لہذا صفاتها غیر واجبہ۔ یعنی پہلا مذہب چل رہی جی۔ سنیں ہی ایشا بس جی۔ اب اس پر ہو گیا سوال، اس کا جواب کیا کیا جی؟ ٹورنا گاں لا استحالت فی تعدد الصفات القدیمت وانما المستحیل تعدد الذوات القدیمت۔ سوال ہو گیا کہ پھر قدما جو ہیں وہ تو زیادہ ہو گئے، قدما زیادہ ہو گئے، کیونکہ اللہ کی ساری صفات جب قدیم مانی ہیں جی۔ تو وہ ہر ایک صفت علیحدہ علیحدہ قدیم ہے، تو یہ صفات قدیمہ متعدد ہو گئی ہیں، جی۔ سنیں جی۔ جی۔ تو حالانکہ قدیم ایک ذات ہے تو تم نے تعدد قدما مان لیا ہے جی، اس کا جواب دیا ہے کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ تعدد قدما لازم آتا ہے، تعدد قدما لازم آتا ہے، اس کا جواب دیا کہ صفات قدیمہ کا تعدد یہ محال نہیں ہے، صفات قدیمہ کا تعدد محال نہیں ہے، محال ہے ذوات قدیمہ کا تعدد، محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے، بھئی ذات قدیم ہو اور ایک سے زیادہ ہو یہ محال ہے، قدیم ذات صرف ایک ہے، قدیم ذات صرف ایک، اللہ تعالیٰ، جی۔ لیکن صفات جو ہیں وہ قدیمہ ہیں تو ان کا تعدد توحید کے منافی نہیں ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ تو اس کا جواب بھی ہے کہ صفات قدیمہ کا تعدد محال نہیں ہے، اور محال محال جو ہے وہ ذوات قدیمہ ذوات قدیمہ ہوں یہ محال ہے جی، سنیں جی۔ صفات قدیمہ کا تعدد یہ محال نہیں، یہ آ گیا ایک مذہب، اور سمجھے ہی جی۔ ادھر ویکھن پڑھیے بَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي التَّسَاوِي بِحَسْبِ الصِّدْقِ، ارادہ کیا بیان کرنا مشائخ کے اختلاف کا یہ تصاویر ہمارے ما تساویہما فی تساویہما کہ یہ مساوی ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو مذہب جمہور کا کن کا؟ جمہور کا ان جمہور چوکھے ہو گئے کہ یہ کہ قدیم عام ہے، عام ہے، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی واجب ہے، قدیم ہے، اور واجب تعالیٰ کی صفات قدیمہ ہیں لیکن غیر واجبہ ہے، کیوں وجہ کیا ہے؟ صفات واجبہ کیوں نہیں ہے؟ باوجہ قائم ہونے دلائل کے اس بات پر کہ واجب صرف ایک ذات ہے، واجب صرف ایک ذات ہے، ذات ہے، بس اے ایک مذہب آگی جمہوراں دا کہ صفات قدیمہ ہیں لیکن غیر واجب، اور گئے ہیں امام قزیری اس بات کی طرف کہ واجب اور صفات بھی واجبہ ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ ہر وہ جو واجب نہیں ہوتا وہ مسبوق بالعدم ہوتا ہے، بات ہے جی، سنیں جی، اور اعتراض وارد ہے علی کل من المذہبین جی، یہ دونوں مذہب یہ جو آیا نا جی کس کا امام، اس امام کا اور پہلا بھی، دونوں مذہبوں پر وارد ہے اشکال مشکل قسم کا جس کو علامہ شارح آگے ذکر کریں گے جی۔ اب یہ پہلا مذہب ہے جی جی ہاں اور محض کلام اور معاذ آگے ہے نا فَإِنَّ بعض ہم اتوی نا، جی، کیونکہ بعض علماء جمہور گئے ہیں نہ بعض ان کے گئے اس بات کی طرف، وہ جمہور یا کس نے پیچھے جی، کہ قدیم عام ہے کس سے؟ واجب سے، باوجہ سچے آنے قدیم کے لصدق ہی اے لصدق قدیم ہے، اللہ صفات الواجب ہے، بغیر سچے آنے واجب کے کس پر؟ صفات پر، واجب صفات پر سچا نہیں آتا لیکن قدیم واجب پر، واجب پر سچا، اچھا یہ بات کیوں نہیں بیان کی کہ من غیر صدق الواجب علیہا،
اس لیے کہ قول بے عدم تعدد الواجب یہ مشہور ہے کہ واجب کا تعدد نہیں ہے، یہ قول مشہور ہے اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ہو گیا سوال بلا استحالۃ فی تعدد الصفات القدیمہ، جواب ہے اس سوال سے جو کہا گیا کہ بے شک یہ لوگ بچے ہیں قول کرنے سے تعدد الواجب سے، کہ واجب کا تعدد نہ ہو، واجب ایک ہی ہے، اس سے تو بچے ہیں، لیکن لازم آ گیا ان کو قدیم کا تعدد القدیم لازم آ گیا، کتنا لازم آیا، اور وہ بھی محال ہے۔ ان اہل سنہ قدیم بھی ایک ہی ذات ہے جو واجب الوجود ہے جی، محض تو یہ لازم بھی سوال کا جواب، اور محض محال جو ہے وہ کیا ہے، ذات قدیمہ کا تعدد ہے۔ گل سمجھیا، اے آ گئی ایک مذہب، جی مانا کریے ہوں، اور محض کلام بعض کلام تساوی تصاویر بحسب صدق میں ہے، کیونکہ بعض علماء کے بعض اس پر ہیں کہ قدیم عام ہے واجب سے، باوجہ سچے آنے قدیم کے سچے قدیم واجب کی صفات پر برخلاف واجب کے، کیونکہ واجب نہیں سچا آتا کے واجب نہیں سچا صفات پر۔ پھر سوال ہو گیا اور نہیں استحالہ صفات قدیمہ کے تعدد میں، ذات قدیمہ کے اور بعض مستحیل ذوات قدیمہ کا تعدد ہے قدیمہ کا تعدد ہے، جی۔ اور محض کلام تصاویر حسب صدق میں ہے، کیونکہ بعض علماء اس بات پر ہیں کہ قدیم عام ہے واجب سے، باوجہ سچا آنے قدیم کے واجب کی صفات پر برخلاف واجب کے، کیونکہ نہیں سچا آتا واجب صفات پر، اور نہیں محال صفات قدیمہ کے تعدد، نہیں استحالہ صفات قدیمہ کے تعدد میں، اور محض محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے۔ وفی کلام بعض المتاخرین کل امام حمید الدین حمید الدین نہیں، حمید نہیں گا، حمید الدین الدریری فمن تبعه تصریح بأن الواجب الوجود لذاته هو اللہ تعالی وصفات، تو ہو کی بڑھ گئی مذہب ثانی صفات ہو تعالی واجبہ تے ول واجب ول قدیم متساویان، یہ دوسرا مذہب، پہلے سی کہ قدیم عام ہے، کہ بعض متاخرین کی کلام میں جیسے امام حمید الدین دریری رحمہ اللہ اور وہ جو ان کے تابع ہوئے ہیں، ان کی کلام میں تصریح ہے اس بات کی کہ واجب الوجود لذات ہی کی، واجب الوجود لذاتہ، پھر ایک باری واجب وجود لذاتہ، اگے لوڑ اس دی، واجب الوجود لذات ہی ہو اللہ تعالی و صفاتہ ہیں، اللہ بھی واجب الوجود لذات ہی ہے اور اس کی صفات بھی واجب الوجود لذاتہ ہی ہے، لذات ہی، یعنی اللہ کی ذات کے لیے جی، کیا کیا جی، اور بعض متاخرین کی کلام یہ میں دوسرا مذہب شروع، دوسرا مذہب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے امام حمید الدین دریری اور وہ جو ان کے تابع ہوئے ہیں، تصریح ہے اس بات کے ساتھ کہ واجب الوجود لذات ہی وہ اللہ تعالی ہے اور اس کی صفات ہیں، آگے سمجھ جی، ایشا سے اس کی صفات صفات ہیں۔ پھر شروع ہوئے ہیں ان لوگوں کے مذہب میں جو قائل ہیں واجب اور قدیم کے، تصاویر کے ساتھ، تو پس فرمایا اور بعض متاخرین کی کلام میں جیسا کہ امام حمید الدین دریری ہیں ان کی کلام میں اور وہ جو ان کے تابع ہوئے ہیں، تصریح ہے اس بات کی کہ واجب الوجود لذات ہی، اعتراض کیا ہے واجب غیر ہی سے، جیسا کہ ممکنات موجودہ جی، باوجہ اس کے جو ثابت ہے اپنے مقام میں کہ ممکن جب تک نہ ہو واجب وہ موجود نہیں ہوتا، وہ موجود نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، سمجھا جی۔ تھوڑا جا غور کرنا ادھر جو کچھ قرآن شریف وچ پڑھے، تو جدو جم پہ جدوں تو 300 سال تو بعد فوت ہونا ہے،
استاد جی نے لتر کھا کے اینی زندگی جس وچ دین پڑھائیے 2-4 بندے پیچھے سونے جے رہ جان تے کلمہ پڑھدے قبر وچ جائیے، اس تو بعد تو انج نہیں ہونا کہ تو ہن پھر اوویں معدوم ہو گیا جویں پہلے سے کہ ہے، پھر قیامت نوں اٹھ پینا ہے، پھر اٹھنے تو بعد اگلا نظام، اس تو اگاں پھر فنا ہے جی۔ اے ہر انسان اور جن اور فرشتے یہ جڑے وجود چاہ چکے نے ہوں یہ نہ تے فنا کوئی نہیں، یہاں دی اگوں انتہا کوئی نہیں، اگوں ورنہ خالدین فی ابدا دا کیا مطلب ہے جی، کوئی نہیں کھانے چ پیندی پئی، ہماری ابتدا ہے، ذرا غور فرماؤ نا، ورنہ خالدین فی ابدا پیر جی پھر کی بنے گا کہ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح جنمی کہ موت نو ذبح کر دینا ہے نا، یاد ہے کہ نہیں کہ پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، تو یہ ہے مطلب وہ کہ اعتراض ہے واجب لغیر اسے جیسا کہ ممکنات موجودہ، اے مولوی ندیم تے مولوی عبداللہ بوجہ اس شے کے جو ثابت ہے اپنے مقام پر کہ ممکن جب تک واجب نہ ہو موجود نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو واجب الوجود لذات ہی ہو اللہ تعالیٰ تے و صفات ہو ہیں، سمجھے ہی دلیل پڑھ دیا مانا کریے۔ اور بعض متاخرین کی کلام میں جیسے امام حمید الدین دریری اور وہ جو ان کے تابع ہوئے ہیں، ان کی کلام میں کیا ہے؟ تصریح ہے اس بات کی کہ واجب الوجود لذات ہی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی صفات ہیں، لہذا ولا یتعدد فیکون الواجب شاباش جی۔ اور بعض متاخرین کے کلام میں جیسے امام حمید الدین دریری اور وہ جو ان کے تابع ہوئے ہیں، تصریح ہے اس بات کے ساتھ کہ واجب الوجود لذات ہی وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی صفات ہیں، استدلوا علی ان کل ما هو قدیم فهو واجب لذاته، انہوں نے دلیل پکڑی ہے اس پر کہ ہر وہ جو قدیم ہے نا وہ واجب لذات ہی ہے، دلیل پکڑی اس مسئلے پر کیڑی؟ بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده الى مخصص فيكون محدثا۔ بس صبر، کہ ہر وہ جو قدیم ہے وہ واجب لذات ہی ہے، اس پر دلیل پکڑی انہوں نے بائیں طور کہ اگر قدیم واجب لذات ہی نہ ہو تو پھر وہ قدیم جو ہے وہ فی نفس جائز العدم ہوگا، جب قدیم جو نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جائز العدم ہوگا، تو پس پھر وہ محتاج ہوگا اپنے وجود میں مخصص یعنی فاعل کی طرف، تو جو غیر کی طرف محتاج ہوتا ہے اپنے وجود میں وہ تو کیا ہوتا ہے؟ محدث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند ہے جی، تو لہٰذا مانو کہ جو قدیم ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، وہ واجب لذات ہی ہے۔ ہاں جی کیا جی؟ اور دلیل پکڑی انہوں نے اس بات پر کہ ہر وہ جو قدیم ہے وہ واجب لذات ہی ہے، دلیل پکڑی بائیں طور کہ اگر نہ ہو قدیم واجب لذات ہی تو البتہ ہوگا وہ جائز العدم فی نفس، وہ قدیم جو ہے وہ جائز العدم فی نفس ہی ہوگا، بس محتاج ہوگا وہ اپنے وجود میں مخصص کا، بس وہ محدث ہو جائے گا جی۔ سنیں ہون پر لائز لا نعنی بالمحدث الا ما يتعلق وجوده بایجاد شیء آخر، کیونکہ ہم محدث کا کیا معنی کرتے ہیں؟ وجہ ہے کہ کیوں کہنے، کیونکہ نہیں مراد لیتے ہم محدث سے مگر وہ کہ جس کے وجود کا تعلق ہو شے آخر کے ایجاد کے ساتھ، کس کا وجود جو ہے وہ شے آخر کی وجہ سے ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ محدث۔ کیا کہ جی؟ کیونکہ نہیں مراد لیتے ہم محدث سے مگر وہ کے تعلق پکڑے اس کا وجود شے آخر کے ایجاد کے ساتھ۔ اے شاباش سے ہوں ویکھنا ذرا دھیان نال بندہ پہ وستدلو دلیل پکڑی اس بات پر کہ ہر وہ جو قدیم ہے بس وہ واجب لذات ہی ہے، دلیل پکڑی بائیں طور کے اگر نہ ہو
قدیم واجب لذات تو پھر البتہ ہوگا وہ قدیم جائز العدم فی نفسہ ماں کا تن نظر انل موجد تو پس محتاج ہوگا اپنے وجود میں مخصص کی طرح یعنی موجہ کی طرح جو خاص کرے گا وجود بالوقوع کو جو خاص کرے گا وجود بالوقوع کو اس لیے کہ پھر وجود اور عدم اس کا مساویان فی الجواز اور ترجیح بلا مرجع تو تب خام خام مرجع ہوگا تو پھر ہو جائے گا قدیم کیا کیونکہ نہیں مانا محدث کا مگر وہ کہ تعلق پکڑے اس کا وجود شے آخر کی ایجاد کے ساتھ اس میں بحث ہے یہ بات تو ہوگی ختم اس پہ اعتراض ہے وہ سنی اس لیے کہ مطلوب وہ ثابت کرنا ہے حدوث بمعنی مسبوقیت بالعدم بالعدم جی اور نہیں مخفی یہ بات کہ وجود کا تعلق شے آخر کے ساتھ اس کو مستلزم نہیں ہے یہ فلسفی والا پہ تونا ہے جائز ہے کہ ممکن غیر مسبوق بالعدم ہو عدم ہو جی لیکن میں علت ہی جیسا کہ کہتے ہیں روح کس کے بارے میں عالم کے بارے میں چونکہ علت قدیم ہے معلول بھی قدیم ہے سنیں جی یہ سوال ہے جواب یہ ہے کہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے اسلام کے اندر یہ بات کہ موجد وہ مختار سبحانہ ہو ہے سنیں اور مختار کا جو معلول ہوتا ہے وہ مسبوق بالعدم ہوتا ہے مختار کا معلول مسبوق بالعدم ہوتا کیونکہ مختار پہلے ارادہ کرتا ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے کا تب وہ موجود ہوتا ہے جی سمجھے اس لیے کہ ارادہ ایجاد ہی کہ بھئی مختار کے ایجاد کا ارادہ مقارن ہوتا ہے معلول کے عدم کے ساتھ تو پھر وہ وجود میں آتا ہے پھر وہ وجود میں آتا ہے اے شاباش سے اور دلیل پکڑی انہوں نے اور دلیل اس بات پر کہ ہر وہ جو قدیم ہے پس وہ واجب لذات ہی ہے دلیل پکڑی ہے بھائی طور کہ اگر نہ ہو قدیم واجب لذات ہی تو البتہ ہوگا قدیم جائز العدم فی نفس ہی تو پس محتاج ہو جائے گا قدیم اپنے وجود میں مخصص کی طرف تو پس ہو جائے گا قدیم محدث تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا کیونکہ نہیں مراد لیتے ہم محدث کے ساتھ مگر وہ کہ تعلق پکڑے اس کا وجود شے آخر کے ایجاد کے ساتھ جی اور دلیل پکڑی انہوں نے اس بات پر کہ ہر وہ جو قدیم ہے بس وہ واجب لذات ہی ہے دلیل پکڑی وہی طور کہ اگر نہ ہو قدیم واجب لذات ہی تو البتہ ہوگا جائز العدم فی نفس ہی بس محتاج ہوگا وہ اپنے وجود میں ایک مخصص کی طرف بس ہو گیا محدث کیونکہ نہیں مراد ہماری محدث کے ساتھ مگر وہ کہ تعلق پکڑے اس کا وجود شے آخر کے ایجاد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم